بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی نالج آف اسلام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جو بد دعا کر دیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی بد دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، اور 3 لوگ ایسے ہیں اگر وہ کسی کو دعا کر دیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اگر یہ 3 لوگ آپ کے گھر میں رہتے ہیں، اگر آپ کے پاس موجود ہیں تو ان سے دعائیں لے لو، ان سے دعائیں کرواؤ، ان سے بد دعا کبھی نہ لینا۔ وہ 3 لوگ کون سے ہیں؟ تو آئیے ہم ان 3 لوگوں کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے مظلوم کی دعا اور بد دعا۔ اگر کوئی مظلوم کسی کو بد دعا دے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بد دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے، اور اگر وہ کسی کو دعا دے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ دوسرا، مسافر کی دعا اور بد دعا۔ جو بندہ سفر میں ہو، مسافر ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا اور بد دعا کو فوراً قبول کر دیتا ہے۔ اور تیسرا، جو ہر گھر کے اندر موجود ہے، وہ تیسرا ہے حقوق الوالدین، والدین کی دعا اور بد دعا۔ جب والدین بد دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فوراً قبول کر دیتے ہیں۔ بخاری شریف میں ایک واقعہ ہے کہ حضرت جریش بہت بڑے بزرگ اور بہت بڑے ولی تھے، اور ہر وقت اپنی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ اس نے ماں کو کبھی نہیں ڈانٹا تھا، کبھی بھی اس نے ماں سے بدتمیزی کے ساتھ بات نہیں کی تھی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس نے کیا غلطی کی تھی؟ تو سنو۔ ایک دفعہ حضرت جریش نماز پڑھ رہے تھے تو والدہ نے اسے آواز لگائی کہ جریش، کیونکہ وہ تو نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں نے نماز نہیں توڑی۔ وہ آواز لگاتے گئی، جریش جریش۔ جب اس نے نماز پڑھ لی تو سلام کے بعد فوراً اپنی والدہ کے پاس چلے گئے۔ تو والدہ نے کہا، میں تمہیں کافی دیر سے آواز لگا رہی ہوں تو کیوں نہیں آ رہے تھے؟ اس نے کہا، اماں جان میں نماز پڑھ رہا تھا اس لیے نہیں آ سکا۔ ماں کو غصہ آ گیا تو اس نے اسی وقت اس کو بد دعا دے دی۔ کیا بد دعا دی کہ اے اللہ اس کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ کنجریوں کے منہ نہ دیکھ لے۔ بس ماں کی بد دعا تو لگنی تھی، کیونکہ حدیث میں بھی یہی آیا ہے۔ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ سب سے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے یہ ہے کہ جھوٹی گواہی دینا، دوسرا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اور تیسرا کیا ہے کہ اپنے والدین کی نافرمانی کرنا۔ ایک دفعہ حضرت جریش اپنے عبادت خانے میں عبادت کر رہے تھے تو اس علاقے میں ایک بہت خوبصورت عورت رہتی تھی۔ تو ایک دفعہ اس عورت نے سوچا کہ یہ اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھتا ہے، بڑا ولی سمجھتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ چھپ چھپ کے گناہ کرتا ہو، لہٰذا میں اس کا مقام اس سے ختم کروا کر رہوں گی۔ تو وہ عورت حضرت کے پاس آئی اور اس سے اجازت مانگی کہ حضرت میں آپ کے عبادت خانے میں عبادت کرنا چاہتی ہوں اور میں آپ کو کبھی بھی تنگ نہیں کروں گی۔ حضرت نے اجازت دے دی۔ تو اس عورت نے ہر طرح سے حضرت کو بھٹکانے کی کوشش کی، لیکن حضرت نے اس کی طرف نظریں اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ تو وہ عورت غصے میں آ گئی اور اس نے جا کر ایک چرواہے سے اپنا ناجائز تعلق جوڑا، اور اس کے بعد وہ حاملہ ہو گئی۔ جب اس عورت کا حمل سامنے آ گیا تو وہ چیخ چیخ کر کہنے لگی کہ لوگو، جس کو تم نے اپنا بزرگ سمجھا ہوا ہے، پیر بنایا ہوا ہے، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اس نے میرے ساتھ زنا کیا ہے، اور یہ حمل اسی کا ہے۔ جب لوگوں نے یہ سب سنا تو انہوں نے حضرت کو برا بھلا کہا، مرد آباد کے نعرے لگا دیے، اور انہوں نے اس کے عبادت خانے کو توڑ ڈالا، اور حضرت دارو قطار رو رہے ہیں۔ بہرحال جب وہ بچہ پیدا ہو گیا تو وہ عورت اس بچے کو حضرت کے پاس لے کر آئی اور کہنے لگی، یہ تمہارا بچہ ہے، اس کو سنبھالو۔ اب بہت سارے لوگ جمع ہیں اور یہ سب دیکھ رہے ہیں۔ حضرت جریش نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے دعا مانگی اور اللہ سے فریاد کی کہ یا اللہ میری عزت کی حفاظت فرما۔ میں جانتا ہوں کہ مجھے میری ماں کی بد دعا لگی ہے، لیکن میرے لیے مہربانی کر کے آسان راستہ پیدا فرما۔ اور حضرت نے اس بچے کو انگلی لگائی اور پوچھا، کس کے بیٹے ہو؟ تو بچہ بھی اسی وقت بول پڑا کہ میں فلاں چرواہے کا بیٹا ہوں۔ اب لوگ اتنے شرمناک ہو گئے کہ اس کے بعد انہوں نے پہلے سے بھی زیادہ اچھا عبادت خانہ بنایا۔ تو حضرت جریش نے لوگوں سے کہا کہ اللہ کے بندو، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، حقیقت میں میری ماں کی بد دعا مجھے لگی تھی۔ میری ماں نے مجھے بد دعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک تجھے موت نہیں دے گا جب تک تو کنجروں کے منہ نہ دیکھ لے۔ تو اسی بد دعا کی وجہ سے میں نے اس کنجر کا منہ دیکھا، اس لیے میری ماں کی بد دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے اور ان کی دعائیں لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔